الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میرے محترم عزیزو، سورہ الفاتحہ کی آخری آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس سورت کو سورہ دعا کہا جاتا ہے، یعنی یہ دعا پر مشتمل ہے. اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا ہے جو نماز کی ہر رکعت میں مانگی جاتی ہے، اور قرآن کریم کی جتنی بھی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی قبولیت کا ذمہ لیا ہے کہ میں ان دعاؤں کو قبول کروں گا. لیکن بات صرف یہ ہے کہ ہم ان دعاؤں کو سمجھ کر مانگیں. سمجھیں گے تب جب سورہ فاتحہ کی معنی اس کو سمجھیں گے. اور ایک سورہ فاتحہ ایسی ہے کہ اگر اس کی معنی کو غور سے پڑھا جائے اور سمجھا جائے تو شاید سورہ فاتحہ میں ہی انسان کی ہدایت کا سامان ہو جائے. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کا ذکر فرمایا اور دنیا اور آخرت کا ذکر فرمایا، اور سورہ فاتحہ میں ہی اللہ نے اپنی وحدانیت اور رسالت، قیامت، یہ ساری چیزیں سورہ فاتحہ میں مذکور ہیں. قرآن کریم کے جتنے بھی مضامین ہیں وہ تمام مضامین سورہ فاتحہ میں اجمالی طور پر اللہ نے ذکر فرمائے. اب یہ دعا جو ہے اللہ نے اس کی قبولیت کا ذمہ لیا ہے. صرف اتنا سا ہے کہ غور سے اور توجہ اور دل کے یقین کے ساتھ اس کو پڑھا اور سمجھا جائے، اور دعا مانگنے کے وقت یہی نیت ہو کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا اور سیدھے راستے پر چلا. یہاں پر صراط مستقیم کا ذکر ہے. صراط مستقیم سے آگے اللہ نے صراط مستقیم جن لوگوں کا راستہ ہے جو اس پر چلنے والے ہیں ان جماعتوں کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، اور جن پر نہیں چلنا چاہیے جو صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں ان کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا. اب جو راستے سے بھٹکے اور ہٹے ہوئے ہیں جن کو اللہ نے مغضوب علیہم کہا اور ضالین کہا، ان کے راستے پر تو دنیا چلتی ہے، کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، اس کے راستے پر چلتے ہیں. تو جن پر اللہ نے حکم دیا چلنے کا ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں. جس راستے پر چل پڑے ہیں اور جو گمراہوں کا راستہ ہے، جو اللہ کے غضب والوں کا راستہ ہے، اس پر تو چل پڑے، ان کا پتہ ہے. لیکن جو صراط مستقیم ہے جس پر چلنا چاہیے اس کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ اللہ نے جن جماعتوں کا ذکر فرمایا کہ جن کے راستے پر انسان کو صراط مستقیم ملے، وہ بندے اللہ فرمائے انعمت علیہم، جن پر میں نے اپنا انعام فرمایا. ہاں،
اب جن پر اللہ نے انعام فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پر ہوئیں. وہ راستہ کن اشخاص کا ہے؟ اب وہ راستہ، اس میں ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ اس راستے والوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہے. یہ منعم علیہم ہیں، ان پر اللہ نے انعام فرمایا، اور اللہ نے فرمایا جن پر میرا انعام ہے ان کے راستے پر چلو، اور جو میرے غضب میں آئے یا جو راستے سے بھٹک گئے ان کے راستے پر مت چلو. اور مغضوب علیہم کہتے ہیں کہ مغضوب علیہم جو ہے اس سے مراد یہود ہیں، اور ضالین سے مراد نصارہ ہے. یہود کے لیے مغضوب علیہم کہا گیا اور نصارہ کے لیے ضالین کہا گیا کہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں. ان دونوں میں فرق کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ سمجھنے کی ہے. یہود نے بے ادبیاں کی. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ انبیاء کے قاتل ہیں، نبیوں کے قاتل ہیں. انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، انبیاء کی گستاخی کی، اور سب سے بڑی چیز جو بے ادبی کی یہ ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے اس کو پہچاننے کے لیے انہوں نے نبی سے دلیل مانگا اور ایسے ایسے مطالبے کیے. اب جیسے ایسا مطالبہ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا، موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے تیرے اوپر جب تک ہم اللہ کو خود نہ دیکھ لیں. تو نبی پر تو ایمان نہیں رہا نا، پیغمبر کی بات پر کوئی اعتبار نہیں رہا نا. اگر نبی کی حیثیت اور اس کے وقار، اس کی شان کو دیکھ کر اس پر ایمان لاتے تو یہی ایمان تھا اصل. لیکن انہوں نے نبیوں کی وجود کی اور شخصیت کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس کا عدم ملحوظ نہیں رکھا. اب کسی کے سامنے یہ کہا جائے کہ جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھیں آپ کو نہیں مانیں گے، تو اس کا مطلب ماننا تو نہیں ہوا نا. تو یہ بے ادبی ہوئی. اور اس طرح سے کئی اللہ نے قرآن میں مطالبے کیے جو ذکر فرمائے، ان کے مطالبے ہیں عجیب عجیب قسم کے، حیرت کے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ظاہری جو اللہ نے ان پر پھیلائیں. ہم کہتے ہیں اگر کسی پر دنیا کی نعمت ہو، کسی کے پاس مال و اسباب ہو، جائیداد اور سرمایہ ہو، تو کہتے ہیں اس پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے. ہاں، اب کافروں کے پاس مال ہے تو اللہ کا احسان ہوا ان پر. دنیا کی کئی سلطنتیں، دولتیں جو مسلمان نہیں ہیں، اب ہم کہیں گے جی اللہ کا ان پر بڑا احسان ہے، اللہ نے ان کو دنیا میں مال دیا ہے. تو اللہ نے اگر دنیا کی نعمتوں کو دیکھا جائے تو یہود کے اوپر جتنی نعمتیں تھیں وہ کسی کے لیے نہیں تھی. دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کو پلیٹ میں رزق مل جائے کہ یہ تیار ہے کھا لو. اور یہ پلیٹ والا رزق اگر ملا تو صرف یہود کو ملا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ نے پرندے اتنے بھیجے، ہاں بٹیر، یہ اتنے بھیجے کہ اپنے ہاتھ سے وہ پکڑ کے اور اس کو ذبح کر کے کھا لیں. یہ اتنی بڑی نعمت جس کے لوگ پتہ نہیں کیا کہاں جاتے ہیں، بھائی شکار کرنے جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، پھر کوئی پتہ نہیں ملے نہ ملے، وہ ان کے ہاتھ میں تھا. اور پرندے بھاگتے نہیں تھے، جب وہ پکڑیں تو اس کی پکڑ میں آ جائیں. پرندے کھا رہے ہیں، بٹیر کا گوشت کھا رہے ہیں. اور پھر گوشت کھانے کے بعد جو ہے انسان جب اکتا جاتا ہے اور زیادہ کھا جاتا ہے تو پھر اس کو ہاضمہ کرنے کے لیے دوائی چاہیے. اب وہ حکیم کے پاس جائے ہاضمے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من نازل کیا. من کیا ہے؟
سمغتن، یہ ایک قسم کا گوند تھا جو شہد کی طرح تھا، بہت میٹھا ذائقے دار۔ وہ درخت کے اوپر ایسے وہ لگا ہوتا تھا، اس کو جب اٹھا لیتے تو وہ بالکل کسٹرڈ کی طرح جیسے ہوتا ہے اس طرح ہوتا تھا، سمغتن۔ اب کھانے کے اوپر جب اس کو لیتے تو سب کچھ ہضم ہو گیا، کھا کے لیے ہضم ہو گیا۔ اب آپ بتاؤ اتنی بڑی نعمت کس کو ملے گی؟ پرندوں کا گوشت کھا رہے ہیں اور اوپر سے میٹھا بھی لے رہے ہیں، سب کچھ ہضم ہو رہا ہے۔ دنیا کی نعمتیں ان کے پاس تھی، بلکہ اتنی بڑی نعمت کہتے ہیں کہ یہود کے اللہ نے ایک اتنی بڑی نعمت کی کہ کپڑے بھی میلے نہیں ہوتے تھے۔ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، جب یہ بڑے ہوتے تو کپڑے خود بخود بڑے ہوتے تھے، نہ سلوانے کی ضرورت ہے نہ درزی کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ اتنی بڑی نعمتیں کھانے کی، پینے کی، آسائش کی اور ساری چیزیں اللہ نے ملک دیا اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی میت میں اللہ نے فرعون جیسے طاقتور کو اللہ نے ان کے ہاتھوں سے نیست و نابود کیا، اور دریا سے راستے نکالے، اور پتھروں سے چیر کر اللہ نے پانی ان کو دیا، چشمے بنا دیے۔ انہوں نے کہا ہم 12 قبیلے ہیں، ہم 7 پانی نہیں پئیں گے، ہمارے لیے الگ الگ پانی چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا اس پتھر پہ لاٹھی مارو۔ جب پتھر پہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو مارا تو ایک نہیں 12 چشمے پورے الگ الگ جاری ہو گئے۔ اب قبیلے میں تقسیم کر دی، یہ آپ کا چشمہ، یہ آپ کا، یہ آپ کا، 12 قبیلے 12 چشمے، 12 عینا، 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر کسی کے لیے الگ الگ پانی، کوئی جھگڑا نہیں، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، غذا کے لیے، پہننے کے لیے ساری سہولتیں ہیں نا۔ تو دنیا کے اسباب تو پورے تھے نا۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے منعم علیہم ہے، میں نے ان کو نعمت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ مغضوب علیہم، ان پر میرا غضب ہے۔ نعمت کا تعلق دنیاوی نعمتوں کے ساتھ نہیں ہے، دنیا کی نعمتیں کافروں کو بھی ملتی ہیں۔ اللہ نے دنیا میں کسی کے اندر تفریق نہیں کی، اور اللہ نے فرمایا یہ دنیا کی معیشت اور دنیا کا معاش اور نظام یہ میں نے انسان کے عقل کے ساتھ بھی نہیں رکھا، انسان کے جسم کے ساتھ بھی نہیں رکھا، اور ایمان کے ساتھ بھی نہیں رکھا۔ یہ میری ذات کا معاملہ ہے کہ میں دنیا میں کسی کو کم دوں، کسی کو زیادہ دوں۔ یہ دنیا کی تقسیم جو ہے اس کے ساتھ آخرت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی بنیے کے پاس پیسے زیادہ ہیں، کسی نان مسلم کے پاس پیسے زیادہ ہیں، کسی فاجر فاسق بندہ شرابی ہے اس کے پاس سود خور ہے، پیسے زیادہ ہیں۔ یہ دنیا کی نعمت سے تم مدہوش مت ہو، تمہارا دماغ خراب مت ہو۔ یہ دنیا کی نعمتیں، یہ معاش کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے اس کا اپنی ذات کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا، یہ الگ چیز ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں معاش کی تقسیم ہے، اس کا آخرت کے ساتھ اور اس کا اللہ کی نعمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت کا معاملہ الگ ہے، نعمتیں بھی ہیں، سب کچھ ہیں، کھانا پینا ہر سہولت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مغضوب علیہم، ان پر میرا غضب ہے۔ کیوں؟ ان کو مغضوب علیہم اس لیے کہا گیا کہ یہ نبیوں کے شان میں انہوں نے گستاخی کی، یہ بے ادب تھے، انہوں نے ادب نہیں کیا۔ بے ادبی کی وجہ سے اللہ کا قہر اور غضب ان پر نازل ہوا۔ پڑھے لکھے تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے پڑھے لکھے تھے، ان کو ہر چیز کا علم تھا۔ یہود کے پاس اتنا علم تھا کہ یہود کو ایک ایک دن کا پتہ ہوتا تھا کہ آخر الزمان نبی کے آنے میں کتنے دن ہو گئے، یہ بھی ان کو پتہ ہوتا تھا۔ جب حضور آئے اس سے پہلے بھی پتہ تھا۔
بنو ہاشم میں حضرت ہاشم تھے، جب مدینہ شریف میں تجارت کے لیے آتے تھے، ہاں، تو اس کو دیکھ کر یہود جو ہے نا وہ مدینہ شریف میں آباد تھے، اس کو دیکھ کر کہتے تھے کہ اس شخص کی پیشانی میں ہم حضور خاتم النبیین کا نور دیکھ رہے ہیں، اتنا پتہ تھا یہود کو۔ مدینہ شریف کی جس گھر میں رہتے تھے، سلمہ نام عورت سے اس نے شادی کی، بنو نجار کی، ہاشم نے، حضرت ہاشم نے شادی کی، ہاں، شادی کی، رخصتی ہوئی، حضرت ہاشم جب آئے انہوں نے کہا کہ جو نور اس کی پیشانی میں تھا وہ منتقل ہو گیا، اتنا بھی پتہ ہوتا تھا۔ خاتم النبیین کا نور دیکھ رہے ہیں، دن گن رہے ہیں، اتنے بڑے عالم تھے، لیکن وہ علم کس کام کا جس کے ساتھ ادب نہ ہو اور وہ گستاخ ہوں، تو اللہ نے فرمایا یہ مغضوب علیہم ہیں، یہ غضب والے ہیں، بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، انہیں اپنے علم سے کچھ نہیں ملے گا۔ پھر اللہ نے قرآن میں مثال دی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ تورات تو پڑھا انہوں نے، کتابیں بڑی پڑھی، آسمانی کتابیں یاد کر لی، لیکن اس پر عمل نہیں کیا، اس راستے پر چلے نہیں، اس کے خلاف چلے، تو اللہ فرماتا ہے یہ تو گدھے کی مثال ہے کہ اس پر کتابوں کا بوجھ ڈال دو اور بڑی بڑی کتابیں اس کے اوپر رکھ دو تو گدھے کو علم ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یہ تو گدھے ہیں، ان کو کوئی علم نہیں ہے، ان کے اندر کچھ نہیں ہے، باطن تو کچھ نہیں ہے، پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے مثال دی ان کی، یہ مغضوب علیہم ہوئے، اللہ نے فرمایا ان کے راستے پر مت چلو۔ اور نصارہ ضالین ہیں، ضالین گمراہ ہیں۔ گمراہ کیا مطلب؟ جب کسی شخص کو علم نہ ہو، بے علم ہو، تو وہ حد سے بڑھ جاتا ہے، جاہل ہو نا تو جاہل حد سے بڑھ جاتا ہے۔ جیسے اس زمانے کے جہال ہیں، وہ حد سے، انہیں مسئلے کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اب انہیں پتہ کوئی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں، ہاں۔ اب قریب میں ایک مسئلہ ہوا کسی مسجد میں، وہ آج میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ وہ یا اللہ یا محمد لکھا ہوا تھا، ہم نے یا محمد سے یا کو مٹا دیا، یا اللہ محمد کر دیا۔ اب اس پہ جو ہے نا وہ بہت بڑا مسئلہ برپا ہوا۔ میں نے کہا بھئی میرے پاس لے آؤ، نہیں تو میں آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں، ہاں، یا محمد۔ اب جو کہتے ہیں حضور حاضر ناظر ہے، حضور ہر جگہ موجود ہیں، تو اللہ قرآن میں فرماتے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی کو اس طرح مت پکارو جس طرح سے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو نام کے ساتھ۔ تم اپنے باپ کو نام سے پکارتے ہو، ماں کو نام سے پکارتے ہو، اپنے بھائی کو نام سے پکارتے ہو، تمہارے جتنے محترم رشتے ہیں تم ان کو نام سے نہیں پکارتے، ابو کہتے ہو، امی کہتے ہو، ماموں کہتے ہو، چچا کہتے ہو، بھائی کہتے ہو، اس کو نام سے تو نہیں پکارتے۔ تو ان تمام رشتوں سے محترم رشتہ جناب محمد رسول اللہ کا امت کے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نبی کو نام سے مت پکارو، یا رسول اللہ کہو یا نبی اللہ کہو، جو حضور کی شان ہے۔ تو میں نے کہا بھائی جب قرآن میں اللہ نے منع کی ہے تو تم مسجدوں میں کیوں لکھتے ہو یا محمد؟ ہاں، تم یا رسول اللہ لکھ دو، یا محمد مت لکھو۔ اب اس نے کہا مسجد میں یا رسول اللہ لکھیں گے، میں نے کہا پھر بھی ٹھیک ہے، پھر اس کا جواب ہے ہمارے پاس، ہاں، کہ آپ کیا لکھتے ہو؟ یا رسول اللہ، یا یہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ تو بھائی
ہم حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہاں حضرت موسیٰ رسول اللہ نہیں تھے نہیں تھے؟ رسول اللہ تھے نا. حضرت عیسیٰ رسول اللہ نہیں تھے؟ ابراہیم رسول اللہ نہیں تھے؟ اسماعیل رسول اللہ نہیں تھے؟ یہ سارے رسول اللہ ہیں. اب جب یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تو آپ کو کیا پتا کہ عیسیٰ کو پکارے، موسیٰ کو پکارے، ابراہیم کو پکارے، کس کو پکارے کیا پتا؟ نام تو لیا نہیں. یہ سارے اللہ کے رسول ہیں. یا محمد کا اللہ نے منع کر دیا کہ یا محمد مت کہو. اور حضور کے زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں کسی بھی صحابی سے یہ ثابت نہیں کہ اس نے حضور کو یا محمد کہا ہو. کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں. ایک مرتبہ جبریل امین انہوں نے کہا یا محمد، وہ بھی اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں کون ہوں. اگر میں کہوں گا یا رسول اللہ تو یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی جانا پہچانا آدمی ہے، پھر مجھ سے پوچھیں گے کہ تم کون ہو، صحابی ہو، کون ہو. تو اس نے کہا یا محمد تاکہ پتہ کہیں کہ یہ کوئی دیہات کا آدمی ہے، کپڑے بھی میلے کچیلے تھے، پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ کون ہے. تو اس نے کہا یا محمد تاکہ پتہ نہ چلے. حضور سے سوالات کے جواب دیے، اور پھر بعد میں جانے کے بعد حضور نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کون تھا؟ کہ ہمیں تو پتہ نہیں. کہتے جبرائیل تھا، تمہارے پاس آیا تھا دین کی باتیں بتلانے اور سمجھانے کے لیے. مجھ سے سوال کیے، میں نے جواب دیے تاکہ لوگوں کو آخر میں پتہ چل جائے یہ حضور کی زندگی کے آخری 3-4 دن پہلے کی بات ہے. یہ سوالات جوابات ہوئے. اور حضور نے فرمایا کہ جبرائیل امین جب تک میرے پاس آئے مجھے پتہ چلتا تھا، میں پہچانتا تھا، لیکن اس مرتبہ میں نے بھی نہیں پہچانا. ما جانی جبرائیل الا وقد عرفتہ الا ان تکون هذه المرہ. روایت علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھی ہے. پہچانا ہی نہیں کہ یہ کون ہے. 23,000 مرتبہ آنے والا زندگی میں اللہ کا فرشتہ جبریل امین، جب اللہ نے حضور سے علم لے لیا تو حضور کو بھی پتہ نہیں کہ یہ کون ہے. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ کی ذات. اللہ کی مرضی ہے. جب علم دے دے، جب نہ دے اللہ کی مرضی ہے. پتہ ہی نہیں. اس نے کہا یا ایک شخص جس نے کہا یا محمد، معادل تفل قسمہ، ایک شخص تھا ذوالخویصرہ تمیمی جو منافق تھا. اب ان کا تو پتہ نہیں یہ کون ہے، لیکن اس نے کہا تھا یا محمد. اور اس کو دیکھ کر حضور نے فرمایا یخرج من زیز ھذا قوم یتلون القرآن لا یجاوز ایمانہم حناجرہم یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ. جس نے یا محمد کہا حضور کو، حضور نے فرمایا کہ اس کے نسل سے ایسے شخص آئیں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن ایمان ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، جس پر نشان بھی نہیں ہوتا، خون کا کوئی نشان نہیں ہوتا، دھبا نہیں ہوتا. تیر کے اوپر پیچھے تو پورا نشان کرتا ہے جس پر لگتا ہے، لیکن تیر پر کوئی خون نہیں ہوتا. یہ بھی دین سے ایسے نکل جائیں گے. وہ کون تھا؟ وہ تھا یا محمد کہنے والا. تو وہ گستاخ بے ادب، وہ تو منافق تھا، کسی صحابی نے نہیں کہا. تو آپ یا رسول اللہ لکھو. لیکن یا رسول اللہ آپ اس نہیں لکھ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے رسول کون ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، کون ہے، پتہ نہیں چلے گا. اس لیے سب سے بہتر ہے کہ قرآن کے جو الفاظ ہے وہ لکھ لو. اپنی مسجد میں محمد رسول اللہ لکھ دو، بات ہی ختم. اور قرآن میں لکھا ہو محمد رسول اللہ، ہاں تو لکھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
جس میں نہ بے ادبی ہے نہ گستاخی ہے، جس میں ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارا محمد اللہ کا رسول ہے، پتہ تو چلے. تمہارے یا رسول اللہ میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ رسول ہے کون. تو یہ سے بے ادب ہے. یہ عجیب قسم کی مثالیں. یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا، مسجد میں بیٹھ کر اور ذکر کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایک کہتے ہیں صلی علی نبینا، اور دوسرے کہتے ہیں صلی علی شفیعنا، تیسرے کہتے ہیں صلی علی حبیبنا، چوتھے کہتے ہیں صلی علی محمد. ہاں، اب بڑے خوش ہوتے ہم نے درود پڑھ لیا. بھائی صلی کی معنی کیا ہے؟ میں نے کہا جب عرب آپس میں لڑتے ہیں نا تو پھر ان کو چھڑانے کے لیے جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں صلی علی نبی، حضور پہ درود پڑھو تاکہ تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے، درود کی برکت سے یہ جھگڑا ختم ہو جائے. میں نے کہا وہ کہتے ہیں صلی علی نبی. تو صلی کی معنی تم درود پڑھو. اب مجلس میں بیٹھے ہیں، میں نے کہا جی صلی علی نبینا، ہمارے نبی پر درود پڑھو، تو جواب میں ان کو درود پڑھنا چاہیے نا. اب وہ جواب میں کہتے ہیں صلی علی شفیعنا، درود پڑھو. وہ اس کو کہتے ہیں درود پڑھو. دعا کر کے اٹھ کے درود پڑھا کسی نے نہیں. یہ اس کو کہتا ہے صلی درود پڑھو، وہ اس کو کہتا ہے صلی درود پڑھو، اور درود پڑھا ہی نہیں، سارے اٹھ گئے. اس لیے کہ یہ جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ صلی کا مطلب کیا ہے. صلی کا مطلب یہ کہ درود پڑھو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، درود پڑھو. اب تم جواب میں کہو گے صلو علیہ، تم جواب میں درود پڑھو گے نا. ایک کہتا ہے صلی علی نبینا، دوسرے کہتا ہے صلی علی شفیعنا، تیسرا کہتا ہے صلی علی محمد. پڑھا کس نے بھی نہیں. سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ درود پڑھتے جاؤ. یہ تو مذاق ہوا، درود تو نہیں پڑھا. یہ ہے جاہل. تو جو جاہل ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ حد سے زیادہ غلو کر جاتے ہیں. وہ بڑھتے بڑھتے اپنے پیر کو پتہ نہیں کہاں پہنچاتے ہیں. یہ تو اللہ کا نبی ہے، اپنے پیر کو پتہ نہیں خدا سے آگے لے جاتے ہیں. ہاں نعوذ باللہ. انہیں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد. نعوذ باللہ. محمد جس کو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. اب بتاؤ، اللہ سے حضور کا مقام آگے. خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد. محمد جس کو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. اس سے بڑا بے ادب کون تھا؟ یہ جاہلوں کی باتیں ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ ہے ظالم، یہ ہے گمراہ، ان کے راستے پہ مت چلو. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. چلے جاؤ اور جاہلوں کے پاس میں مت پڑو، گزر جاؤ. اذا مروا باللغو مروا کراما، عزت کے ساتھ گزر جاؤ. اگر جاہلوں کے ساتھ اٹک گئے تمہاری پگڑی اچھالیں گے. یہ مت پڑو ان کی باتوں میں، قرآن کہتا ہے. اب یہ ہوئے ظالم. اللہ نے فرمایا غضب والوں کا راستہ مت لو. یہود کا نصارہ جاہل تھے، وہ بھٹک گئے، گمراہ ہوئے، اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک حضرت عیسیٰ کو پہنچا دیا. پہلے انہوں نے کہا اللہ ہے، ہاں، پھر انہوں نے کہا ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، پھر انہوں نے کہا 3 خدا ہیں. اس خدائی کا ایک شعبہ عیسیٰ کے پاس ہے. اکانی میں ثلاثہ، ثالث و ثلاثہ. بھٹک گئے، مت چلو ان کے راستے پر. اب صراط مستقیم کی پہلی بنیادی چیز یہی ہے کہ جاہلوں کے راستے پہ مت چلو اور بے ادبوں کے راستے پر مت چلو، اور وہ ان راستے پر چلو جن پر اللہ نے اپنے انعامات کی بارش کر دی. وہ کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین ہیں. ان کے راستے پر چلو. ہاں، نبی جن کو اللہ نے دین دے کر، اپنا پیغام دے کر، احکامات دے کر دنیا میں بھیجا، اور اس پر چلنے والے، ماننے والے سب سے پہلے صدیقین ہوتے ہیں، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب نبیوں کے راستے پر چلنے کے لیے پہنچنے کا راستہ کون سا ہے؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. ہاں، صالحین.
اپنے اعمال کو اچھا بناؤ، شہداء اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دو، اور صدیقین سر تسلیم خم کر دو۔ مال بھی اللہ کے راستے میں، جان بھی اللہ کے راستے میں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا، مالی عبادتیں بدنی عبادتیں جو کچھ ہے، اے اللہ تیرے لیے ہے، میں نے سب کچھ تیرے حوالے کر دیا۔ ہاں سندھی میں جس طرح کہتے ہیں کنجی کرف کڑو ٹئی حوالے ہو تجھے، سب تونجا تونی مردی جی کھپے تھی کر، سب اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ نبیوں کے راستے پر آنا ہے، اور نبیوں کے راستے پر آنے کے لیے واسطہ کون ہے؟ صالحین ہیں، شہداء ہیں اور صدیقین ہیں۔ جب یہ راستہ ہوگا تو پیغمبر کے راستے کو انسان اپنا بھی سکتا ہے، چل سکتا ہے، اور اس کے بغیر کسی کو صراط مستقیم نہیں مل سکتی۔ جس کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ نبیوں کے راستے پر چلنے کے لیے صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے کو اپنانا ہوگا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھی۔ Subscribe my YouTube channel.